اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دانے کی مثال ہے کہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں اور اللہ جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اجر و ثواب کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ کا علم وسیع ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہ ایک دانہ جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک دانہ جو ہے کئی 100 دانے کئی 1000 دانے لے کر واپس آتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ مال ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ ایک دانہ 100 دانے پتہ نہیں کتنے 100 دانے نکالتا ہے، پھر اس کے بعد ان 100 دانوں سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں دانے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے کسی صحیح جگہ پر اس کو لگا رہا ہے، اس کو انویسٹ کر رہا ہے تو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنی اچھی آدمی نیت کرے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں کئی گنا زیادہ بڑا چڑھا کر جو ہے اللہ اس کو واپس کریں گے. اور جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے قرض بتایا ہے کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ بہترین انداز میں اس کو لوٹانے والا ہے. اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ وسیع علم والا ہے. یعنی آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کیا نیت ہے، کس ارادے کے ساتھ کرنا ہے، کیا اس کے اغراض ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے. آدمی صحیح راستے میں صحیح جگہ پر مال خرچ کرے اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں پر اور اس کی نیت بھی صحیح ہو، ورنہ آدمی مال تو صحیح جگہ پر لگا رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو چاہے جتنا مال خرچ کرے، چاہے جتنے اچھے کام کرے، اس کو جو ہے اس کا کوئی بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ملے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر مال خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اور یہ اصل مقصود ہے. آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے والی جگہوں پر اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد اگر آدمی احسان جتلائے کسی پر، کسی کو دے کر، تو پھر اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اور کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کو جو ہے یعنی اذیت دے رہا ہے تو پھر وہ سب ختم ہو جائے گا. ایسے یعنی صحیح نیت کے ساتھ بھی دے رہا ہے اور کسی کو احسان بھی نہیں جتلا رہا ہے، تکلیف بھی نہیں دے رہا ہے، اذیت بھی نہیں دے رہا ہے. لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں اگر جو ہے کوئی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، کوئی جو ہے احسان جتلاتا ہے، اس کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ آدمی کوئی مال تو خرچ نہیں کر رہا ہے لیکن اچھی بات کہہ رہا ہے، اچھے بول رہا ہے، اپنی زبان سے جو ہے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے
جو صدقہ جو مال جو ہے خرچ کرنے کے بعد لوگوں کی اذیت کا سبب بنے، لوگوں پر احسان جتلائیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دیا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضیات پر آدمی خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اس کا مال استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے، تو اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی کی جو ہے کسی کی کوئی عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ فوراً کسی کی گناہوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔